تمہیں دو کام کرنے ہیں، دو کام۔ پہلا یہ کہ کرنا کیا ہے، دوسرا یہ کہ کرنا کیسے ہے۔ پہلے کا جواب قرآن میں، دوسرے کا جواب کردار محمد میں۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یاد کروں؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ قرآن میں لکھا ہے قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو، توجہ رہے، قیام کرو۔ قرآن میں لکھا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تکبیرۃ الاحرام کہو۔ قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو۔ تو قیام بھی ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ، قرأت بھی ہے۔ تو پانچوں کام ہے، تکبیرۃ الاحرام کہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، قرأت کرو، یہ سارے کام ہے نا۔ اب اگر میں پہلے سجدہ کروں اور پھر کھڑے ہو کے رکوع کروں اور پھر قرأت کروں اور پھر قیام کروں پھر تکبیرۃ الاحرام کہوں تو نماز ہوگی؟ بھائی یہ سارے اجزاء میں نے قرآن سے لیے ہیں، کہیں اور سے نہیں لیے۔ قیام قرآن میں، رکوع قرآن میں، سجدہ قرآن میں، قرأت قرآن میں، تکبیرۃ الاحرام قرآن میں۔ لیکن اگر میں اپنی ترتیب بنا کے اس نماز کو پڑھوں تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو نماز قرآن دیکھ کے نہیں ہوتی، میرے محمد کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ رکے رہنا، رکے رہنا۔ بھائی رکے رہنا، یہیں سے جانا ہے۔ یعنی ساری چیزیں قرآن میں ہیں یا نہیں، لیکن قرآن کو دیکھ کر تم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک محمد کا عمل ساتھ میں نہ ہو۔ تو جب محمد کی زندگی میں کتاب کافی نہ ہو تو محمد کے بعد کیسے کافی ہو جائے گی؟ نماز میں کوئی مسلمانوں کا فرقہ ایسا نہیں ہے جو سورہ حمد نہ پڑھتا ہو۔ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اب کوئی بسم اللہ کے ساتھ پڑھے، کوئی بسم اللہ کے بغیر پڑھے۔ بھائی عجیب ہے کہ مسلمان جب فرقوں میں بٹتا ہے تو مسجدیں بھی بانٹ لیتا ہے۔ یہ مسجد درود و سلام والی، یہ مسجد بغیر درود و سلام کی ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا تو اب نماز بغیر بسم اللہ کی، نماز بسم اللہ کے ساتھ والی، لیکن سورہ حمد دونوں میں ہے۔ جو بسم اللہ پڑھے اس کے لیے بھی سورہ حمد ہے، جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے لیے بھی سورہ حمد تو پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چیلنج کر رہا ہوں، سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا۔ یعنی نماز میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورہ پڑھنا لازمی ہے، لازمی ہے۔ اب مجھے اجازت دو کہ سورہ حمد کو ہٹا کر میں سورہ رحمان پڑھ دوں؟ مجھے اجازت دے دو۔ اچھا بھائی چلو سورہ رحمان نہیں پڑھتا، مجھے اجازت دو میں سورہ یاسین پڑھ دوں، لیکن یاسین ہے قلب قرآن۔ یاسین کا سورہ اس کے لیے پیغمبر کی روایت ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ تو چلو میں سورہ حمد نہیں پڑھتا، یاسین پڑھے دیتا ہوں۔ بھائی دونوں سورہ اللہ کی، حمد اور یاسین، دونوں لایا جبریل، حمد اور یاسین، دونوں اترے سیرہ محمد پر، حمد اور یاسین۔ لیکن تم مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں حمد کو ہٹا کر یاسین پڑھ دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کہہ گیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نبی کہہ گیا ہے۔ تو حکم نبی کے بغیر دونوں سورہ اللہ کے، حمد بھی اللہ کا، یاسین بھی اللہ کا، دونوں سورہ اللہ کے، دونوں محمد کے سینے پہ آئے، دونوں کا جبریل لایا۔ میں اذن نبی کے بغیر اللہ والے کو ہٹا کر اللہ ہی والا لاؤ، جب بھی تم اجازت نہ دو تو تم اللہ والے کو ہٹا کر اپنا والا کیسے لے آؤ گے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ اللہ والے کو ہٹا کر اللہ ہی والا میں لانا چاہ رہا ہوں، تم اجازت نہیں دے رہے ہو، تو تم اللہ والے کو ہٹا کر اپنا والا مرضی محمد کے بغیر کیسے لا سکتے ہو؟ اب سمجھو کہ میرا محمد ہے کون۔ بھائی رکے رہنا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ آج تمہیدیں استوار ہو جائیں پھر میں آگے بڑھوں گا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہوئے۔ سوال ہے روزہ کیوں رکھا؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، جتنے بھی اعمال ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔
تو اللہ تو کہیں کسی مقام پہ موجود نہیں ہے کہ آپ اس سے قریب ہو جائیں. تو اب یہ ہے کون کہ جس سے قریب ہونا اللہ سے قریب ہونا ہے؟ سنتے جاؤ سنتے جاؤ اور بہت آرام آرام سے سننا. بڑے پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں, تو اب میں بتاؤں نا کہ وہ ہے کون. وہ ہے کون کہ جس سے اگر تم قریب ہو گئے تو اللہ سے قریب ہو گئے, ہے نا؟ کوئی ہے, کوئی ایسا ہے جو اللہ سے انتہائی قریب ہے. اگر تم اس سے قریب ہو گئے تو اللہ سے قریب ہو گئے. کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ رکے رہو رکے رہو. کہاں ملے گا وہ آدمی, وہ انسان کہاں ملے گا جو اللہ سے انتہائی قریب ہو؟ ملا ملا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. رات کو ہم اپنے بندے کو لے گئے, رات کو ہم اپنے بندے کو لے گئے, مسجد الحرام سے ہم نے اسے اٹھایا اور مسجد اقصی تک لے گئے. اب یہاں رک جانا, اس لیے کہ سارے مجمع کو روک رہا ہوں. ہزاروں مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی تم نے, سنی ہے نا؟ اب مجھ سے بھی سنتے جاؤ سنتے جاؤ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اللہ کسے لے گیا معراج میں؟ بعبدہ, عبد کو. عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو. ٹھیک بھائی سننا, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک آیت ہے قرآن مجید میں, ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. تم نے دیکھا, اللہ کہہ رہا ہے, تم نے دیکھا کہ میرا عبد نماز پڑھ رہا تھا, میرا عبد نماز پڑھ رہا تھا. لوگوں نے اس عبد کو نماز نہیں پڑھنے دی, تو کون نماز پڑھ رہا تھا؟ عبد. اچھا تو صرف جسم نماز پڑھ رہا تھا؟ عبد کیا صرف جسم کو کہا ہے؟ نہیں. اچھا تو کیا عبد صرف روح کو کہا ہے؟ نہیں. روح نے کی نیت, جسم نے پڑھی نماز. تو عبد کہتے ہیں جسم اور روح کے مجموعے کو. جب جسم اور روح دونوں مل جائیں, جب اسے کہا جاتا ہے عبد, تو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں روح محمد کو لے گیا, اپنے عبد کو لے گیا. تو جسم کے ساتھ میرا ثابت ہے یا نہیں؟ سنتے جاؤ. عبدل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ لے گیا اپنے آپ کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے. کہاں تک لے گیا؟ مسجد اقصی تک. رکے رہنا, خدا کی قسم رکے رہنا, اس لیے کہ مجھے بہت کام لینا ہے اس مسجد اقصی سے. مسجد اقصی وہ جو یروشلم میں پائی جاتی ہے, وہاں تک لے گیا 300 کلومیٹر, اور اس پر ناز کر رہا ہے کہ میں لے گیا کعبے سے مسجد الاقصی تک. بھائی سچ بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مسجد اقصی بنی بھی نہیں تھی. اس پڑھے لکھے مجمع کو یہ معلوم ہوگا. اچھا تو کہاں لے گیا؟ اقصی کے معنی دور ترین جگہ. آرام سے سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اقصی کے معنی دور ترین جگہ, دور ترین جگہ. تو کہاں لے گیا؟ مسجد اقصی, ایسی دور ترین جگہ جہاں مسجد تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ سنتے جاؤ سنتے جاؤ. میں نے پہلی معذرت کرنی کے ساتھ تمہیدیں آج سوار ہو جائیں, پھر اس سے سماعت ہے, یہ باتیں پہنچ جائیں جو میں کہنی چاہ رہا ہوں اور جو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. تو کہاں سے لے گیا؟ خانہ کعبہ سے, مسجد الحرام سے. لے کہاں گیا؟ مسجد اقصی تک. اقصی کسے کہتے ہیں؟ کائنات کی دور ترین جگہ جہاں کائنات ختم ہو رہی ہے. ٹھیک, جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں ہے مسجد, ہے نا مسجد؟ اچھا اب چلو سورہ بن نجم کی طرف. فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ پہنچا, پھر وہ ایک کمان بنا, او ادنا, پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. تم نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ 2 کمان بنی, سنا ہے نا؟ چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے, اور بہت بڑے مجمع کو چیلنج کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ ہے فکان قاب قوسین کا ترجمہ ہے 1 کمان. 2 کمان نہیں ہے. قاب کہتے ہیں آدھی کمان کو. تو جب 2 کمانوں کا آدھا آدھا جوڑو گے تو کتنا بنے گا؟ 1 ہی تو بنے گی نا. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. فکانا قاب قوسین او ادنی. ہم نے محمد کو مسجد اقصی تک پہنچایا. جب محمد مسجد تک پہنچا تو اسے سجدہ کیا. جب سجدہ کیا تو کمان بنی. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. جب سجدہ کیا تو کمان بنی.
اور جب سجدے سے اٹھا تو پھر فاصلہ ہو گیا. ہم نے کہا حبیب ہمیں اتنا فاصلہ بھی پسند نہیں ہے، آدنا ہم سے اور قریب آ جا.